اور میں جانتی ہوں مجھ جیسی لڑکی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ اس نے رک کر مجھے گھورا۔ جھوٹ کے لیے سلیقہ بھی چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں بھی شاید۔ وہ پھر ایک پل کے لیے رکی، پھر تلخ آواز میں بولی، تمہیں بھی شاید صرف میرے بدن سے دلچسپی ہے۔ میں ایک لخت سٹ پٹا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہو پلیز۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں خاصا نروس ہو گیا۔ پنٹو کے بارے میں نے گردن کو اسبات میں جنبش دی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور گردن موڑ کر راہداری میں دور تک دیکھا، پھر زاویہ بدلا اور اس کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ میں نے دیکھا ایک بار پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اب وہاں برگشتگی اور جھلاہٹ نہیں تھی، بلکہ تردد تھا، خوف تھا۔ چند لمحے اس کی یہی حالت رہی۔ وہ پرتشویش نظروں سے مجھے گھورتی رہی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، میں نے پوری احتیاط برتی تھی۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس کا فلیٹ چھوٹا ہی تھا، ایک کمرہ، صحن، مختصر سا آنگن، باورچی خانہ اور باتھ روم، مگر فلیٹ کی سجاوٹ سے اس کے سلیقے اور خوش ذوقی کا پتہ چلتا تھا۔ دیواروں پر آویزہ سلیب، حضرت مریم اور جیسس کرائسٹ کے توغلوں سے یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ اس کا رجحان مذہب کی طرف کافی ہے۔ جتنی دیر میں آرائشی اشیاء کا جائزہ لیتا رہا، وہ مجھے خالی خالی نظروں سے گھورتی رہی۔ پھر میں نے اس سے اجازت لے کر ایک سگریٹ سلگائی اور انگلی سے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تصویر تو کانسٹیبل کی ہے نا؟ ہاں، مجھے آرٹ سے کافی دلچسپی ہے، بشرطے کہ تصاویر کا تعلق کسی نہ کسی طور پر چرچ سے ہو۔ تمہارا فلیٹ اچھا ہے، پسند آیا مجھے۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ پھیکی اور بجھی بجھی سی تھی۔ مگر تم یہاں میرا فلیٹ اور تصویریں دیکھنے تو نہیں آئے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے طویل سانس لی۔ میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر پنٹو کے بارے میں۔ پنٹو کون ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، اور یہ کہ آج کل وہ کس چکر میں ہے۔ وہ گہری پرتجسس اور تذبذب آمیز نظروں سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سوال سن کر اس کا چہرہ کچھ اور بجھ گیا ہے، اور اس پر خوف کا، تشویش کا عکس مزید گہرا ہو گیا ہے۔ چند لمحے یہی کیفیت رہی، پھر اس نے لب کھولے۔ کیا تم پولیس کے آدمی ہو؟ نہیں، میں نے سر ہلایا، مگر قانون کے خلاف کام نہیں کرتا، اور پولیس اور قانون دونوں کی اعانت مجھے حاصل رہتی ہے۔ پھر بھی میں پنٹو کے بارے میں تم سے کیوں گفتگو کروں؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، پھر تمہارے اوپر بھروسہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہارا تذبذب بالکل جائز ہے، میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری نیت ٹھیک ہے، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کروں۔ میں تو صرف تعاون کا خواہاں ہوں۔ اگر تم مجھے معلومات وہاں پہنچاؤ گی تو اس طرح تم ایک لڑکی کی مدد کرو گی جو بڑی مشکل میں ہے، اور شاید معصوم بھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لڑکی تو خیر نہیں، وہ ایک عورت ہے، اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اسے ناجائز طور پر پریشان کر رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ میں نے رک کر روز کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب کیا تم ایک ایسی عورت کی مدد کرنا پسند نہیں کرو گی جو مصیبت میں ہے؟ اس معاملے سے پنٹو کا کیا تعلق ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سرجست مجھے علم نہیں، لیکن یہی جاننے کی میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کوئی 8-10 دن سے پنٹو اس عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایسا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ روز نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔ بجلی کی تیز روشنی میں میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار ہیں۔ کچھ دیر وہ کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے زور سے سانس لی۔ مجھے اس عورت سے ہمدردی ہے، آخرکار اس نے کہا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس عورت سے کہو کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے، اور تم بھی اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ تم پنٹو کو نہیں جانتے، وہ ایک شفاق، سنگ دل اور کمینہ خصلت آدمی ہے۔ اذیت رسانی اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اگر تم اس سے الجھے تو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اور اس کے ساتھی جانی ماسٹر اور دوسرے لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ… میں نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ مائی ڈیئر روز، بچپن میں نے موت کے کنویں کا تماشا دیکھا تھا۔
एक आदमी 40-50 फुट की बुलंदी पर इस्तादा एक छोटे से खुले तख्ते पर खड़ा होता था। पहले वो अपने कपड़ों पर तेज छिड़क कर आग लगाता और फिर नीचे जमीन में नस्ब एक कुएं में छलांग लगाता। जब उसका शोलों में घिरा हुआ बदन पानी से भरे हुए कुएं में गिरता था तो तमाशाइयों की चीखों, वाह वाह और तालियों से सारी फजा गूंज जाती थी। ये एक खतरनाक करतब था, क्योंकि हवा का एक तेज झोंका या अंदाजे की जरा सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। मगर वो शख्स ये करतब गालिबन कुछ तो अपने शौक की बिना पर और बहुत हद तक शबराती के अल्फाज में जालिम पेट की खातिर अंजाम देता था। ये शबराती कौन है? बहुत बड़ा फलसफी है। मेरे दफ्तर के नीचे पकौड़े और चाट बेचता है, मगर तुम उसे नहीं जानती, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। रोज की पेशानी शकनालूद हो गई। वो उलझी हुई नजरों से मुझे घूरने लगी। शायद उसे शुबा हो रहा था कि मेरी कोई जहनी रोक बहक गई है, मगर उसके इस्तेजाब की परवाह किए बगैर मैं कहता रहा, मेरा मामला भी कुछ ऐसा ही है। खतरों से पंजा आजमाई करना ही पड़ती है, क्योंकि 42 जानों की जिम्मेदारी मुझ पर है। 42 जाने गोया 42 पेट। 42 जाने? रोज और ज्यादा हैरत ज़दा होकर बोली। हाँ, मगर ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, मैंने मसमसी सूरत बनाकर कहा। फिलहाल तो तुम मुझे पंटू के बारे में बताओ और इस बात की परवाह मत करो कि मेरा क्या हश्र होगा। रोज कुछ देर तफक्कुर आमेज नजरों से मुझे घूरती रही, फिर तवील सांस लेकर बोली, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना इल्म है कि पंटू किसी चक्कर में जरूर है। दरअसल वो किराए का आदमी है। तुम हर किस्म के कामों के लिए उसे किराए पर हासिल कर सकते हो। किसी के हाथ पैर तोड़वाना हो, कहीं आग लगवाना हो, किसी को अगवा करना हो, वो हर काम करने पर आमादा हो जाता है, हत्ता कि कत्ल भी। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि रकम माकूल हो। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इतना मुझे मालूम है कि कुछ दिन पहले एक शख्स कैफे पैराडाइज में आया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम साजन था। शायद ये उसकी उर्फियत है, असल नाम कुछ और है। वो पंटू को लेकर ऊपर एक कमरे में चला गया था, जहां वो दोनों कोई 1 घंटे तक बातचीत में मसरूफ रहे थे। रोज ने रुक कर मुझे देखा, होठों पर जबान फेरी, फिर इजाफा किया, इतना मैं तुम्हें और बता सकती हूँ कि पंटू के तलब करने पर मैं बियर की बोतलें लेकर एक बार ऊपर कमरे में गई थी। मैंने नोटों की एक गड्डी देखी थी जो टेबल पर पंटू के करीब पड़ी थी। वो रकम साजन ने ही पंटू को दी थी। फिर जब मैं वापस आ रही थी तो दरवाजे से निकलते वक्त मैंने इत्तेफाकी तौर पर कुछ अल्फाज सुन लिए थे। वो एक बार फिर रुकी, जहन पर जोर देकर याद किया, फिर बोली, साजिद ने पंटू से कहा था, ये तो महज एडवांस है, बाकी रकम काम हो जाने पर मिलेगी। लेकिन तुम्हें ये इल्म नहीं है कि काम की नौयत क्या थी? नहीं, रोज ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस टोह में कभी भी नहीं रहती। कैफे पैराडाइज में जितने भी लोग हैं सब ही की सरगर्मियाँ इसी किस्म की हैं, जानी मास्टर, पंटू और दूसरे। अब अगर मैं उनके मामलात की टोह में रहूं तो पंटू मेरे बदन की सारी हड्डियां बिला तकल्लुफ तोड़ डालेगा। वो इसी किस्म का आदमी है, रहम करना उसकी फितरत के खिलाफ है। क्या तुम्हारे ख्याल में साजन के दिए हुए काम का ताल्लुक उस लड़की से हो सकता है जिसका मैंने जिक्र किया है? हाँ, बहुत मुमकिन है। मैंने कुछ देर गौर करने के बाद अगला सवाल किया, और ये मिस्टर साजन कौन ज़ात शरीफ हैं? क्या करते हैं? क्या अब भी शहर में मौजूद हैं? अगर हाँ तो कहाँ मिलेंगे? मुमकिन है साजन साहब का दीदार कुछ मुफीद और करामत हो। रोज मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट हिस्बे साबिक फीकी और बेरूह थी। मैं मिस्टर साजन के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना तय है कि उसका ताल्लुक भी मुआशरे के नापसंदीदा अनासिर से ही होगा। पंटू और जानी मास्टर के मिलने वाले शरीफ और मुहज़्ज़िब लोग तो नहीं हो सकते। मुझे ये भी इल्म नहीं कि इस वक्त वो कहाँ है, यहीं है या वापस दारुल हुकूमत चला गया, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने फिर उसे नहीं देखा। वो एक लम्हे के लिए रुकी, तफक्कुर आमेज नजरों से मुझे देखती रही, फिर जोर से सांस लेकर बोली, एक शख्स है जेदी, इस वक्त सेंट्रल पुलिस स्टेशन की हवालात में है। 3 दिन पहले उसे किसी जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो पंटू और जानी मास्टर का बहुत खास आदमी है। तुम चाहो तो उसे पंटू का चमचा कह सकते हो। तुम उससे मिलो, मुझे यकीन है कि वो इस बारे में ज़रूर काफ़ी कुछ जानता होगा, और अगर तुम उसकी ज़बान खुलवाने में कामयाब हो गए तो गालिबन तुम्हें अपने कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगा। सेंट्रल पुलिस का इंचार्ज मेरा हमनवा और हमप्याला है, वो ज़रूर मेरे साथ ताउन करेगा। तुम हमनवा और हमप्याला का मतलब समझती हो? नहीं, वो हैरत से बोली,
خیر، پھر کسی وقت تمہیں سمجھاؤں گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اردو محاوروں کا مفہوم سمجھانے کے لیے کبھی کبھی اچھی خاصی تقریر کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت تو میں تم سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو۔ پوچھو۔ میری دستک کے جواب میں جب تم نے دروازہ کھولا اور مجھ پر نظر پڑی تھی تو تم بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب بھی پریشان اور خوفزدہ ہو۔ کیوں؟ کس سے ڈر رہی ہو تم؟ کیا پنٹو سے؟ اس نے افسردگی سے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہاں، تمہارا خیال صحیح ہے، میں پنٹو سے خوفزدہ ہوں۔ فرض کرو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تم اس وقت یہاں موجود ہو اور میں تم سے باتیں کر رہی ہوں تو کل میرا کیا حشر ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ کون ہے تمہارا؟ کوئی نہیں، پھر بھی سب کچھ ہے، روز نے مرتعش آواز میں کہا۔ داشتہ ہوں میں اس کی۔ داشتہ؟ میں بھونج کر رہ گیا۔ ہاں، روز زخمی آواز میں کہنے لگی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر میں مختصراً تمہیں بتاؤں گی مجھ پر کیا بیتی اور کیسے بیتی۔ برسوں پہلے کی بات ہے، میری ماں مر چکی تھی۔ میرا باپ ایک اوباش اور غیر ذمہ دار آدمی تھا۔ وہ پنٹو کے ساتھ مل کر غیر قانونی قسم کے دھندے کیا کرتا تھا۔ اس وقت میں 14 سال کی تھی اور پنٹو کو انکل کہتی تھی۔ ایک بار میرا باپ جیل گیا۔ جیل کی آمد و رفت ایک معمول کی بات تھی اس کے لیے۔ اس بار وہ جیل گیا تو بیمار پڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس کے مرنے کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ پنٹو اور اس کی بیوی ٹینا کے سوا اور کوئی نہیں تھا جس کا سہارا میں لیتی، لیکن یہ سہارا مجھے بہت مہنگا پڑا۔ ایک رات پنٹو میرے کمرے میں آیا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ روز مان چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے خطوط کشیدہ ہو گئے تھے اور آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ اس پورے منظر کو جو اس پر بیتا تھا، تصور کے پردے پر دوبارہ دیکھنا اس کے لیے حد درجہ اذیتناک اور دل آزار تھا۔ میں خاموش رہا اور ہمدردی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ پنٹو نے میرے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ میں نے احتجاج کیا، مزاحمت کی، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ کہنے لگا، بچ، تو میری معشوق نہیں بنے گی تو پھر کس کی بنے گی؟ پھر اس نے مجھے مارا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، اور پھر اس نے رک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرحزن اور شکست خوردہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، اداسی کے کفن میں لپٹی ہوئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں اس غیر مرئی زندہ میں قید ہوں اور وہی سب کچھ کرنے پر مجبور ہوں جو پنٹو چاہتا ہے۔ یہ فلیٹ بھی اسی نے دیا ہے اور اسی کے حکم پر میں اچھا لباس پہنتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، ہنستی ہوں اور بظاہر خوش نظر آتی ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ چپ ہوئی تو میں چند لمحے ششدر ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، اور پنٹو کی بیوی ٹینا، کیا اس نے بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ روز تلخی سے ہنسی۔ ستم تو یہی ہے کہ وہ شروع ہی سے سب کچھ جانتی تھی، مگر اس نے میری مدد کے لیے یا پنٹو کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دراصل وہ خود بھی اسی قسم کی عورت تھی، پھر اسے مجھ سے ہمدردی کیوں ہوتی؟ تم نے تھی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں نے پوچھا۔ کئی سال ہوئے وہ پنٹو کو چھوڑ کر چلی گئی، اب دارالحکومت میں نہیں رہتی ہے۔ اسے دراصل ایک نیا عاشق مل گیا تھا جو غیر قانونی کاموں سے زیادہ پیسہ کماتا تھا، اور شاید اب بھی کماتا ہو۔ میں نے ایک اور سگریٹ سلگائی، پھر نرم اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا۔ گمان تک نہیں تھا کہ تم ایسی مجبور اور پرعذاب زندگی گزار رہی ہو، ورنہ شاید تمہارے زخموں کو نہ کھولتا۔ مگر روز، کیا تم نے کبھی پنٹو کے چنگل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی؟ کی تھی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ روز کی آواز تلخ تھی۔ پنٹو ایک کمینہ، بے حس اور سنگ دل آدمی ہے۔ اس کے جال سے نکلنا آسان نہیں۔ ایک بار تو اس نے مجھے 3 ہفتے تک اس فلیٹ میں نظر بند رکھا تھا۔ دراصل مجھ جیسی ایک تنہا اور کمزور لڑکی کے لیے بہت مشکل ہے کہ پنٹو اور اس کے ساتھیوں کے شکنجے سے نکل سکوں۔ مگر تم پنٹو سے نجات حاصل تو کرنا چاہتی ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ روز نے گہری نظروں سے حضرت مریم کی تصویر کی طرف دیکھا۔ جس ماحول میں پلی بڑھی ہوں اور جیسے دکھ میں نے اٹھائے ہیں، شاید ان کا رد عمل ہے کہ مجھے چرچ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں چرچ کے سائے میں زندگی گزاروں، نن بن کر یا کسی اور صورت میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے روز، میں تمہاری جو بھی مدد کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں، لیکن دیکھو میری اور تمہاری اس ملاقات اور گفتگو کا کسی کو بھی علم نہ ہونے پائے، یہ ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ روز نے اثبات میں گردن ہلائی، لیکن دروازے کی جانب قدم بڑھانے سے پہلے میں نے رک کر ایک ذرا غور کیا۔ روز، 2-3 باتیں اور۔ پہلی یہ کہ پنٹو کے اس معاملے سے جانی ماسٹر کا بھی کوئی تعلق ہے؟ روز نے پرخیال انداز میں جواب دیا، نہیں، میرا خیال ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پنٹو زیادہ تر اپنے طور پر کام کرتا ہے اور جیدی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کبھی جانی ماسٹر خود کوئی کام پنٹو کے سپرد کر دے تو الگ بات ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر پوچھا، کیا پہلی ملاقات کے بعد بھی ساجن سے کبھی سامنا ہوا تھا؟ نہیں، پھر میں نے اسے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ دوبارہ کیفے پیراڈائز میں نہیں آیا۔ لیکن اگر تم دوبارہ اسے دیکھو تو پہچان سکتی ہو نا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، بشرطے کہ وہ اسی حلیے میں ہو، روز نے پس و پیش کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ روز نے قدرے تذبذب کے عالم میں جواب دیا، مسٹر عالم، جب میں نے اسے دیکھا تھا تب مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی جس کے کچھ بال سفید، کچھ سرمئی اور باقی سیاہ تھے۔ اس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر چوڑے کناروں والا ہیٹ تھا۔ روز نے رک کر ذہن پر زور دیا، اور ہاں، اس کی کئی انگلیوں میں انگوٹھیاں، کلائی میں ایک چین اور آنکھوں پر چشمہ تھا۔ نتنے چوڑے تھے، ابھرے ہوئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنا حلیہ بدلنے کے لیے یہ تمام اشیاء استعمال کی تھیں تاکہ اس کی اصل شکل و صورت پنٹو سے بھی پوشیدہ رہے۔ اب اگر وہ اپنے اصلی یا کسی اور حلیے میں میرے سامنے آئے تو شاید میں اسے نہیں پہچان سکوں گی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ مسٹر ساجن تو کافی زیرک اور محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کارڈ برآمد کیا۔ خیر، تم یہ کارڈ رکھ لو، اس پر میرے دفتر کا نمبر درج ہے۔ تم اگر کہیں ساجن کو دیکھو یا اس کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو، خاص طور پر یہ کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اس نمبر پر مجھے اطلاع دینا۔ کیا تم اتنا کر سکتی ہو؟ روز نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ لیا اور سر کو اثبات میں جنبش دی۔ کسی ماہر شعبدہ گر کی طرح آدم نے اپنے منہ سے الفاظ کے چھوٹے بڑے گولے برآمد کرنے شروع کیے۔ تو عالم صاحب، قصہ یوں ہے کہ یہ جو مس سلوینا ہے، ان کے چہرے پر آپ کو جو غیر ملکی جھلک نظر آتی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ گئے گزرے زمانے میں ان کی پردادی محترمہ پرتگال سے تشریف لائی تھیں، جبکہ دادا صاحب ویلز سے برآمد ہوئے تھے۔ دونوں کی ملاقات ایک ہل اسٹیشن پر ایک پارٹی میں ہوئی۔ فی الفور دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہوئے اور رسم زمانہ کے مطابق ایک دوسرے کے نصف بہتر بنے۔ امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ شادی، خانہ آبادی وغیرہ کے بعد انہوں نے افزائش نسل انسانی کا فریضہ ادا کیا۔ بعد ازاں ان کے خاندان میں دیسی خون کی آمدش شروع ہوئی اور میں نے جھلا کر بات کاٹی، میاں آدم، خون کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، خواہ ایشیائی ہو یا مغربی یا افریقی۔ میں نے تم سے سلوینا فرنانڈو کے خاندانی شجرے پر ریسرچ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لہذا بہتر ہوگا کہ صرف کام کی بات کروں۔ آدم نے ٹھنڈی سانس لی، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ خیر، آپ کی ہدایت کے مطابق میں کیوں کے چکر میں بالکل نہیں پڑا تھا، صرف کون ہیں اور کیا ہیں پر توجہ دی تھی۔ سلوینا کے بیان کا یہ حصہ درست ہے کہ وہ دارالحکومت میں رہتی تھی اور تقریباً 2.5-3 ماہ قبل یہاں آئی تھی۔ وہ ایک انشورنس کمپنی کے مقامی آفس میں کام کرتی ہے۔ مزید چھان بین کی تو پتہ چلا کہ والد ماجد کا انتقال پرملال ہو چکا ہے، لیکن والدہ حیات ہیں اور دارالحکومت میں کہیں رہتی ہیں۔ دونوں ماں بیٹی کے تعلقات عرصے سے کشیدہ ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس سلوینا فرنانڈو نے ایک بار شادی بھی کی تھی، لیکن شوہر سے بنی نہیں اور 2 سال بعد شادی ناکام ہو کر اختتام پذیر ہو گئی۔ آدم نے رک کر ایک لمحہ غور کیا، پھر اضافہ کیا، سلوینا کے بیان کا اتنا حصہ درست ہے، لیکن بات کچھ بنتی نظر نہیں آ رہی۔ سوال یہ ہے کہ سلوینا صرف ایک ملازمت کے چکر میں اس شہر میں کیوں آئی؟ ملازمت تو اسے دارالحکومت میں بھی مل سکتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں آمد کا کوئی خاص مقصد ہے جو اس نے ہمیں نہیں بتایا؟ تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مزید معلومات کے حصول کے لیے دارالحکومت جانا پڑے گا۔ اعظم نے مسمسی صورت بنا کر کہا، ضرور جاؤ، ویسے بھی شبراتی کا کہنا ہے کہ حرکت میں برکت ہے اور شبراتی کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، وہاں سلوینا کے بارے میں جو بھی معلوم کر سکتے ہو معلوم کرو۔ اس کے علاوہ ایک کام اور ہے،